بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ قدوس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا مسافر بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نماز تہجد کی حوالہ سے ہی انشاءاللہ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز تہجد ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نماز تہجد ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کی جائے۔ تو سنیے گا، نماز تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انعام و کرام عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد نماز تہجد ادا کرے، اللہ پاک کی ذات اس کی نماز کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، جو بھائی نماز تو نہیں پڑھتے لیکن بعض دیکھنے میں آیا ہے نماز تہجد پڑھتے ہیں، بھائی نماز تہجد جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب دے گا، لیکن کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو فرض عین ہے اس کو ادا کیا جائے، جو یعنی کہ حدیث قطعی سے بھی ثابت ہے، قرآن حدیث اور صحابہ کرام کی احادیث معطرہ سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو پیارے بھائیوں ادا کرنا چاہیے۔ نماز تہجد اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو نماز تہجد تو ادا کرے، تو نماز تہجد تو تب ہی مقبول ہوگی نا جب ہم 5 وقت کی نماز با جماعت جو ہے نا ادا کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تب تک نماز تہجد وہ بندہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل نہیں ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نماز تہجد پڑھنے والے کو بہت سارے انعام و کرام عطا فرماتا ہے۔ اسے پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے، وہ جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں پیارے بھائیوں۔ تو پیارے بھائیوں، نماز تہجد کی نماز یعنی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جس طرح قرآن حکیم میں یہ بات یعنی کہ وارد ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ لوگ ہیں جو ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہاں جی، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اپنے قرآن میں کر رہا ہے پیارے بھائیوں۔ تو پیارے بھائیوں، راتی زاری کر کر رومن نیند اکھاں تھی دوندے، فجری اٹھ گناہگار صدیمن نیوی سبدی ہوندے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں یان جگاوے۔ وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جس کی آنکھ عشاء کے بعد بند ہو جاتی ہے اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے قرب سے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ نیند پوری کرتے ہوئے جب آنکھ کھولتا ہے تو کم از کم اس کو یہ ٹائم نظر آتا ہے کہ اب تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، افضل وقت جو ہے نماز تہجد کا، ویسے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، سو کر پوری رات میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت ہے یعنی کہ رات کا جو یعنی کہ اذان سے پہلے پہلے، نماز فجر سے پہلے پہلے
جو پیارے بھائیوں وقت ہوتا ہے، آخری سحری کا جو وقت ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ مقبول وقت ہوتا ہے۔ اور بڑے دوست احباب ہیں جو نماز تہجد تو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ نماز تہجد کا وقت تو ختم ہو گیا لیکن اب بھی وہ نماز تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے ادھر گاؤں میں یعنی کہ اذان جو ہوتی ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ یعنی کہ اذان شروع ہوتی ہے۔ تو آپ کو ٹائم کا خیال رکھنا ہوگا پیارے بھائیوں۔ تو سنیے گا، فرمایا کہ خدا اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جو تہجد کے وقت جب اٹھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میرا بندہ جو بھی مانگے گا اس کو عطا کر دینا، میں نے بھی اس کو جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، تم گواہ رہنا۔ تو پیارے بھائیوں سنیے گا، جو یعنی کہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعام و کرام عطا فرماتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے یہ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگا ہے، اسے عطا کر دیا جائے۔ ہے کوئی دولت مانگنے والا، ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی شہرت، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، اس کی 8 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور 3 وتر ہے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام، 2 رکعت نماز نفل نماز تہجد پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، آپ نے نیت کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ یعنی کہ 2 رکعت کر کے ادا کریں گے، آپ ثنا پڑھیں گے، تعاوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ قیام کریں گے، اس کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو علم ہے کہ رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، اور دوسری رکعت میں میرے پیارے بھائیوں آپ نے یعنی کہ غلطی نہیں کرنی، تعاوذ نہیں پڑھنا، بسم اللہ سے آپ دوسری رکعت کا آغاز کریں گے۔ دوسری رکعت آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سار سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، اتحیات پہ آپ بیٹھ جائیں گے، اتحیات مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے طریقہ نماز تہجد ادا کرنے کا۔ 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، 8 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، 2 سے لے کر 12 تک حدیث سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں۔ آپ جتنا چاہیں ممکن ہو آپ اتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورت یاسین پڑھیں، سورت مزمل پڑھیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دیں اجازت، رکھیے گا اپنے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔